الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان کو مختصر سے وقت میں ذکر کرنا چاہوں گا جس عنوان سے ہماری نماز پچھلی نماز سے اگلی نماز کیسے درست ہو جائے. ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اب ظہر کی نماز یا جمعہ کی نماز، جمعہ کے بعد عصر کی نماز، تو ہماری نماز کیسے درست ہو جائے، اس کو کس طرح سے ہم تلاش کریں کہ ہماری نماز کیسے درست ہو. میں آپ کو اس عنوان پر بات رکھنا چاہوں گا. دیکھیے، دو کام ہیں، دو کام جب نمازی کر لیتا ہے تو اس کی پچھلی نماز سے اگلی نماز درست ہوتی چلی جاتی ہے. دو کام کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب وہ جمعہ یا کوئی بھی نماز کو آئے تو آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. یا اللہ، یہ نماز کو آنا میرے بس میں نہیں تھا، یہ تیری توفیق سے میں یہاں آیا ہوں، اور جو تیری توفیق مجھے مل چکی ہے اس پر تیرا کروڑہ شکریہ ادا کرتا ہوں. توفیق پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. ظاہر سی بات ہے، بغیر توفیق کے کوئی بندہ نماز کو آ ہی نہیں سکتا، اور ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر درخت سے نیچے گر نہیں سکتا. ایک قطرہ بھی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا اللہ کے حکم اور اس کی توفیق کے بغیر. تو اللہ کی توفیق پر ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ، توفیق تو دے ہوئی تیری ہی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکا. پہلا کام یہ کرنا ہے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جب تم شکریہ اللہ کا ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا. جس نعمت پر شکریہ ادا کرو گے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. جب بندہ نماز پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور نماز کی توفیق دے گا. ظہر کی نماز پر شکریہ ادا کیا، عصر کی توفیق دے گا. عصر پر شکریہ ادا کیا، پھر مغرب کی توفیق دے گا. پھر مغرب پر اللہ کا شکریہ ادا کیا تو عشاء کی توفیق دے گا. جب رات کو اللہ کا شکریہ ادا کر کے سوئے گا، اللہ فجر کی نماز کی توفیق دے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو تمہیں میں اور دوں گا، اور نوازوں گا، اور عنایت کروں گا. پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 منٹ نماز کا محاسبہ کریں. میں نے نماز کس طرح سے پڑھی. بس ایسا نہیں کہ نماز کی مشین آن کیا اور آف کر کے سلام پھیر کے چلے گئے. بس نماز کا یہ استحضار ہو، میں نے نماز میں کس طرح سے پڑھا، میری تکبیر اولا کیسی تھی، میری تکبیر کیسی تھی، میری قرات کیسی تھی، میرا قیام کیسا رہا، میں نے سورہ فاتحہ کیسے پڑھی، میں نے ضم سورہ کیسے پڑھا، یا میں نے تابع امام کے کہا، امام کی مطابعت میں نماز پڑھی تو اس نماز میں کس طرح سے نماز پڑھی، یہ استحضار ہو. اور شکر کا، خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشوع اور تقوی کا اعلیٰ درجہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اس طرح سے اللہ کی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ حالت پیدا نہیں ہو سکتی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم یہ خیال تو دل میں کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
خشوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خشوع کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور خشوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے ادنا درجہ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا استحضار کرے کہ میں نماز میں کس طرح سے پڑھ رہا ہوں، کیسے ارکان کو ادا کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے نماز میں میری ثنا کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے نماز میں میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ تو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے، میں اسے نوازتا ہوں، وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ تو کم سے کم نماز کے اندر ان الفاظ پر غور و فکر ہو۔ میں جانتا ہوں ہم سب عربی نہیں جانتے، لیکن الفاظ تو غور کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پر غور کریں، الرحمن الرحیم پر غور کریں، مالک یوم الدین پر غور کریں۔ یہاں اللہ آپ سے بات چیت کر رہا ہے، یا اللہ آپ سے مخاطب ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کہتا ہے کہ میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب بندہ پکارتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ یا اللہ سورہ فاتحہ کے اندر میں بات چیت کر رہا ہے۔ کم سے کم نماز کے اندر ان الفاظ پر غور و فکر ہو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ ادنا درجے سے بھی کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار اس لیے ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ جس حق کے ساتھ نماز پڑھنی تھی وہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ یا اللہ اس نماز میں جو کچھ غلطی اور کوتاہیاں ہوئی، جو کچھ تقصیریں ہوئیں تو اسے معاف فرما۔ اور فرماتے ہیں کہ استغفار تو گناہ پر کیا جاتا ہے، نماز تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھتے تھے۔ اس لیے پڑھتے نہیں تھے کہ نماز گناہ ہے، بلکہ اس لیے پڑھتے تھے کہ جس طرح نماز کا حق ادا کرنا تھا وہ شاید یہ یقیناً ادا نہ ہو سکا، اس لیے اللہ سے معافی تلافی کر لیں۔ اور دینے والا بھی اللہ ہی ہے، معاف کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اور جس نماز پر ہم استغفار کر لیں، کیا بعید کیا دور ہے اللہ اس نماز کو قبول نہ کرے، اس نماز کو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ میرا بندہ تھا اس لائق نہیں تھا کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ سکے، میرا بندہ تھا کہ پورے ارکان کو ادا کر کے نماز پڑھنے کے لائق نہیں تھا، اب یہ مانگ رہا ہے، اسے چلو دے دیتے ہیں، چاہ بندے تیرے میں نے نماز قبول کر لی۔ اور قرآن کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پورے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بندوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جب یہاں آ چکے ہو تو تمہیں دینا منظور ہے اور تمہیں دینا ضروری ہے، لازمی ہے، تمہیں دے دوں گا میں، یا تو یہاں دوں گا یا تو کچھ دیر کے بعد دوں گا یا تو قیامت کے دن دے دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں کچھ ملتا ہی نہیں ہے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ ارے کاروبار کے لیے نماز نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھو۔ کاروبار چلنا، رزق کا نوازنا، مالداری کا عطا ہونا، پیسوں کا ملنا، بیماری کا نہ ہونا، شفا کا عطا کیا جانا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تم بیماری دور کرنے کی نماز پڑھتے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟
دھن دولت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے؟ اللہ خوش کرنے کے لیے نماز پڑھو، اس کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو، اور تو تمہاری رضامندی ہے وہ پورے آسمانوں سے اترتے چلے جائیں گے، جھڑتے چلے جائیں گے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے جب یہاں آتے ہو تو دو کام کرنے ہیں، ایک کام یہ کرنا ہے یا اللہ تو نے نماز کی توفیق دے دی، اس کا کروڑہ شکر ہے، توفیق پر شکر ادا کرو، اللہ اور توفیق دے گا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر ہماری اپنی نماز کا ہم محاسبہ کریں، میں نے نماز کیسے پڑھی؟ اگر یہ محاسبہ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری پچھلی نماز اگلی نماز کو درست کر دے گی۔